हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से, और जैसे कि बहुत हाई डिमांड है तो मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ मुख्तार नामा का एपिसोड। जी हाँ, तो जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि किस तरह से फसलों के बीच में भेड़िए का जाना और किस तरह से हमने पूरा इस्लामिक कल्चर देखा। मैंने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी है। मैंने थोड़ा सा विकीपीडिया पे भी रिसर्च आउट करा था, तो इट टेल्स अबाउट इट इज़ ऑल्सो रियल स्टोरी। एंड मुख्तार जो हैं वो गोइंग फॉरवर्ड एक रेबिलियन के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जो मुझे थोड़ा बहुत विकीपीडिया से पता चला है या मैंने रीड आउट करा है। बट ओवरऑल इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एपिसोड जितना फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा था। तो अब मैं उसका सेकंड पार्ट देखने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत मज़ा आने वाला है। और इतनी जल्दी तो मुझे नाम याद नहीं होंगे, बट आई विल ट्राई टू रिमेंबर स्टिल। लेट्स सी, क्योंकि अभी तो प्रॉफिट यूसुफ का हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं, तो उसमें एक है। बट ठीक है, इसको भी शुरू करते हैं। लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस एंड हाउ द रिएक्शन गोज ऑन। तो आइए इसे भी मेरे साथ देखना शुरू करते हैं, और चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने अच्छे अच्छे सजेशंस देते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सैयद औलाद आदम ने उठाए होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे। जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। उन बेगैरतों ने यहां तक कि उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम न किया। इस तमखार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौम बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीसे नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत व अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह के फर्जंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है। कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के ना नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब व अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदाइन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सकें। उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुज्तबा ने अपने मकाम पर बिठाया, वो मदाइन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है। तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमा रवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम क्या करें। इज्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने।
کیونکہ یہ سپاہیوں کے لیے امن و امان کے حوالے سے نقصان دہ ہے۔ آہوزاری کی جگہ دعا کیجیے اور کہیں سنی کی جگہ صبر کا دامن تھامیے کہ خداوند صابروں کو پسند کرتا ہے۔ بھائیو، دعا دعا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء۔ کیوں دھندراتی پھر رہی ہو؟ بڑے حساب کتاب کرنے تمہیں۔ میرا دل آشفتہ حال ہے سلیمہ، اس سرکہ پیاز کی طرح جوش مار رہا ہے۔ اگر دل آشفتہ ہو تو رشی پر ہاتھ ماری ہو تو حاملہ ہو، عمر پر عاشق ہو۔ اتنی بوڑھی ہو گئی اب بھی حیا نہیں آتی تمہیں؟ عمر میرا دودھ پی چکا ہے، مجھ پر حرام ہے۔ ارے جاؤ جاؤ، تمہیں حرام حلال سے کیا واسطہ؟ نانا خالہ، تم آ گئی میری جان؟ حنانہ تم پر قربان ہو جائے، کافی دیر کر دی تم نے۔ پتہ ہے شہر کتنا پرآشوب ہے، لگ رہا ہے کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ہاں تو زلزلہ آیا ہے میری جان، زلزلہ آیا ہے میرا پھول۔ ایک ارب زخمی خلیفہ عجم شہر میں ہے، یعنی زلزلہ آ گیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ تم بھی نہ پس جاؤ۔ میں بھی شکار ہوئی، ایک عجم میری انگوٹھیاں لوٹنے آ رہا تھا، میں نے اس کا دماغ ہلا دیا۔ نہیں، میری جان کی قسم کھاؤ۔ آپ کی قسم۔ کیا شیروں والا دل ہے تمہارا بیٹی۔ میں عجموں کے قاتل سردار کی بیٹی ہوں، ہاتھی سواروں کے قاتل سردار کی بیٹی، ابو عبید ثقفی کی بیٹی ہوں، مختار کی بہن ہوں۔ اگر میرا مرغیوں والا دل ہوتا تو اب تک 10 چوزے میرے ارد گرد شور مچا رہے ہوتے۔ جبھی تو عمر ساتھ تمہاری طلب میں پر مار رہا ہے، بالکل حق رکھتا ہے وہ۔ تمہارے جیسی نوجوان شیرنی کو شکار کرنے کے لیے ہنر چاہیے۔ نوجوان شیرنی اپنے شکارچی کو خود تلاش کرتی ہے۔ میں نے ہار مان لی خالہ کی جان، میں رجس خوانی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، عمر کا پیغام سنانے آئی ہوں۔ ہاں سنائیے فتنہ گر خالہ۔ آؤ۔ حسن ابن علی کا سر تم، حسن ابن علی کا سر میری جان تمہیں اور عمر کو لوگوں کی دلی مراد تک پہنچا دے۔ عمر عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم عراق کی شہزادی۔ کیسا کمینہ ہے یہ عمر، مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں حسن کا سر کاٹوں۔ بے وقوفی مت کرو جاریہ، بہت سونے حسن کے سر کے انعام کی لالچ رکھی ہوئی ہے۔ نہ تم حسن کا سر کاٹو گی نہ عمر، سینکڑوں ابن ملزم صف میں کھڑے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم ایسا کچھ کرو کہ مختار میدان میں نہ اترے۔ مختار میدان میں نہیں آئے گا۔ کہیں تمہارے چچا نہ بھیج دیں۔ نہیں خالہ، اس سے پہلے بھی چچا نے اصرار کیا مگر مختار نہیں مانا۔ مگر اس بار قصہ مختلف ہے بیٹا جاریہ۔ ممکن ہے کہ حسن کی تنہائی اور مظلومیت اس کے دل کو ہلا دے
فرض کر لیں کہ مختار میدان میں آ جائے، مگر میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ نادیہ کی مدد سے تمہاری پیاری بھابھی مختار کا نادیہ سے دیوانہ وار عشق اب تک قابل ذکر ہے. تم نادیہ کو سمجھاؤ گی؟ نادیہ مختار کے کانوں میں عشق کے نغمے گائے گی. مختار کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی تو سمجھو. ناریہ تو میری ہم مزاج ہے. تو پھر تو کام ہو گیا عرب کی شہزادی. کیا شادی ہوگی؟ ہاں نانا، تم نے کاتا بھی، سیا بھی اور دلہن بھی تیار کر لی. بہت مبارک ہو. پر ہماری مٹھائی کا کیا ہوگا؟ تمہارے ادھیڑ عمر کے کان تمہاری ڈسنے والی زبان سے زیادہ تیز ہیں. تم نے شادی کے علاوہ کیا سنا ہے؟ توبہ، میرے کانوں میں کیڑے پڑ جائیں اگر شادی کے علاوہ کچھ اور سنا ہو میں نے. مٹھائی یہ لو سلیمہ، مجھے یقین ہے تم نے شادی کے علاوہ کچھ اور نہیں سنا. اگر تم نے خیال آرائی سے کام لیا تو عمر تمہاری یہ چھری جیسی زبان کو کتوں کا لقمہ بنا دے گا. رسول کے محبتوں کے چشمے لعنت خدا پر چڑے ہوئے ہیں. ہے طبیب محترم، جو بھی کر سکتے ہیں کیجیے. خدایا ہمیں اپنے نبی کے آگے شرمسار نہ کرنا. الہی آمین. یہ اس دیار کے بہترین اور نامور طبیبوں میں سے ہیں سردار. پریشان نہ ہوں، ایسے معجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر. شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں. ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے. وہی زہر کہ جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا. آپ کی ذات امام کے لیے باوثوق ہے. میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے. میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے. معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اس محل میں گھس آیا ہو اور خدا نہ کرے زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے. تم حق بجانب ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نے ان دنوں میں اپنے لالچی ساتھیوں سے بہت ساری چھوٹے کھائی ہیں. وہ ایک قابل اعتماد طبیب ہے سردار، فکر مت کرو. امام کے کھانے کو پہلے خود باورچی کو کھلایا جائے گا تاکہ خیانت کی سوچ بھی اس کے پاس نہ پھٹکے. گوشت کی حفاظت بھی اپنے بھتیجے مختار کے سپرد کر دوں گا جو ہر حوالے سے لائق اور مطمئن شخص ہے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. خدا کبھی آپ کو غریب و خوار نہ کرے سردار. تم اس کمرے سے ہلنا مت. اس شرط پر کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے. کچھ ہوا ہے؟ ایک بار مجھے وہم ہوا تھا
मुझे लगा कि तबीब ही मारने वाला है। तो फिर इस हालत में तो एक बंदा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करना होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए अमीर, मैं कोशिश करूंगा कि वहम गुमान को अपने पास ना आने दूं। ओहो, कैसा गजब का बुखार है तुम्हें। तुम्हारा तो पूरा बदन आग में जल रहा है सरदार। मेरे दिल पर गमों के दाग हैं अमीर, इस कदर मर्दों की नामर्दी का दाग। एक ठंडे पानी का बर्तन लाओ। आओ सरदार के जूते उतारो। इसका फौजी लिबास उतार कर इसके पैर धुलाओ। मुझे यकीन था तुम आओगे। मैं आ गया, मगर तलवार के बगैर। कब अपनी तलवार से दोस्ती करोगे मुख्तार? उस वक्त तक नहीं जब तक तुम्हारे जैसा शख्स अक्ल की जगह दिल के हुक्म पर चले। मेरी तलवार म्यान में ही रहेगी। बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। अक्लमंद हो गया हूँ कियान। इस दफा मैंने सोचा है कि अपने दिल की जगह अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूं। कुदरत के आदाब और तहारत के आदाब में बहुत फर्क है सरदार। वो फरमारवा जो बगैर तदबीर के मैदान जंग में उतर आए वो अपनी भी जानों का नुकसान करेगा और फौज का भी। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो किसी गलत सोच का शिकार हो गए। अगर कोई सरदार अपनी तलवार को म्यान में रखे और किसी हारी हुई जंग में न जाए तो ये फेल शैतान की अताअत नहीं है, ये इज्तनाब खुदकुशी है जो कि वही इलाही की पैरवी है। अपने ही हाथों से खुद को हलाक मत कीजिए। जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर ना ही तुमने सुनी और ना इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी भर कूफियों के बाद खिलाफ इज्तिमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल उस बेयार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की इज्जत पर जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल न होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहरीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कसब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है। और मैं खुदा का शुक्र है
کہ زمین سے مقابلے کی اس جنگ میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کی طرح نقصان اٹھانے والا نہ تھا۔ معاش کی تلاش بھی ایک قسم کا جہاد ہے، مگر اس وقت ہرگز نہیں کہ جب کچھ لوگ تلوار اٹھائے ہوئے تمہارے دین کی جڑ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ جانتے ہو امام سفید محل کی طرف کیوں آئے ہیں مختار؟ جانتا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس اعتماد کی بنا پر جو انہیں آپ پر ہے۔ بہت خوب۔ کیا یہ ہماری کم عزت افزائی ہے کہ مولا نے جو جسمانی اور روحانی زخم اٹھائے ہیں اس کے باوجود ہمیں اپنے خاص لوگوں میں شمار کر کے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس موجودہ صورتحال میں ہم اہل بیت نبوت کے عزیز ہیں۔ حیف نہیں ہے کہ اس اپنے پن کو زمین اور فصلوں کی نظر کر کے ضائع کر دیں۔ مجھ سے کون سی مدد ہو سکتی ہے؟ دشمن کو پیٹھ مت دکھاؤ، میدان میں آؤ، جنگی لباس پہنو، اپنی تلوار کے قبضے کو تھامو اور اپنے چچا کی کمر کو مضبوط کرو کہ ہم دونوں ان شیاطین کے شر کو ناکام بنا دیں۔ اس وقت دشمن کے شر کو ختم کرنے کے لیے ایسی تلوار ہونی چاہیے جو جہالت کی گردن توڑے، اور میرے پاس ایسی تلوار نہیں ہے۔ یعنی تم پھر جہاد سے بھاگنا چاہتے ہو، وہ بھی عین اس وقت جبکہ امامت نے کھلم کھلا تمہاری طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے۔ چچا جان، میں ایک 13 سال کا نوجوان تھا کہ میرے والد مارے گئے اور آپ نے میری کفالت قبول کی۔ بس حق پدری آپ کے پاس ہے۔ ادب کی رسمیں اور شریعت کے احکام یہ حکم کرتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت کروں تو قبول ہے، مگر یہ توقع رکھتا ہوں کہ فہم و شعور کی حد میں مجھ سے بات کریں گے آپ۔ میں ایک 40 سالہ مرد ہوں۔ وہ شخص جس نے جوانی سے ہی اپنی تلوار سے بیعت کر لی ہو وہ یقیناً میدان جنگ سے بھاگنے کو عار سمجھتا ہے، مگر جنگ لڑنے کے بھی کچھ قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں۔ دولت ترازو میں یعنی زور بازو میں۔ حضرت شیطان کے ہاتھ میں آج سونا ہے چچا جان۔ اس جنگ میں قدم رکھنا بھی غلطی تھا اور آگے بڑھانا بھی غلطی در غلطی ہے۔ خدا کی پناہ شیطان کے وسوسے سے۔ زبان شیطان ہے جو تمہارے منہ میں چل رہی ہے۔ تم تو ایسے بول رہے ہو کہ جیسے امام جنگ کے قاعدے اور قوانین سے تمہاری طرح واقف نہیں تھے اور نہ ہی انہیں دشمن کی کوئی پہچان تھی۔ انہوں نے زبردستی جنگ کا اقدام کیا تھا میری جان، اسی طرح جیسے مولا علی نے صفین میں جیتی ہوئی جنگ کی ہار تسلیم کی۔ امام نے شکست و غربت و تنہائی کو اپنی جان پر قبول کیا تاکہ اس قوم کو ان کی جہالت سے باخبر کر سکیں۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے دنیا داری کا بہانہ کر لیتے تو میں گوارا کر لیتا، بنسبت یہ کہ تم اپنے امام کے علم پر شک کرو۔ خدایا، یہ شک گمراہی کا نشان ہے یا ہدایت کا؟ میں نے تو اسے ناپاک لقمہ نہیں کھلایا تھا، تو پھر کیوں کر میری زندگی کے درخت نے یہ تلخ میوہ دیا؟ تلخ میوہ زہریلے میوے سے بہتر ہے۔ میں نے اپنے عقیدے کا سچا اظہار کیا ہے، قصور آپ کا ہے، کچھ چھپانے کی عادت ہی نہیں ہونے دی۔ کیا کروں بتائیے؟ اپنی جان و دل سے میری مدد کرو گے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سفید محل نہ آتا۔ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ معاویہ نے امام کے سر کے بدلے 1000 دینار شامی اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس وعدے نے لالچ کا بھوت بہت سو کے اندر پیدا کر دیا، یعنی زمین امام کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے، اور
اور آج سے سفید محل کے خادمین اور محافظین سب کے سب معاویہ کے خفیہ فوجی ہو سکتے ہیں. آپ اتنے سارے غیر مرئی دشمنوں میں امام کی جان کو کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا وزن ہے ہماری گردن پر. کچھ ایسا کرو کہ اس وزن سے ہماری کمر ٹوٹ نہ جائے. میں تم سے زیادہ امانتدار شخص کسی کو نہیں سمجھتا. ایسا کچھ کرو کہ بروز حساب رسول خدا کے حضور ہمیں شرمندگی نہ ہو. کس فکر میں ہو میرا پھول؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے حنانا؟ مختار اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہاتھی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یعنی تم عشق کے معجزے سے غافل ہو؟ عشق وہ واحد گرہ ہے جو مختار جیسے شیر کو گرا سکتا ہے. اگر ناریہ کی آنکھوں کی جادو نما تیزی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر کیا؟ نادیہ کوئی بے ہنر عورت نہیں ہے خالق کی جان. اس کے بھی کم مقابل نہیں تھے. میں خود ان میں سے ایک ہوں. آج تک میں اس حسد کی آگ میں جل رہی ہوں. کیا واقعی تم بھی مختار کی عاشق تھی خالہ جان؟ مختار جیسا دلاور عرب کی کالی آنکھوں والی لڑکیوں کی ایک بہت بڑے hücum. Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle, aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil. والله لازم تتعامل عني. تو دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مختار اور کیان کے بیچ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں اور وہاں پہ دونوں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. ایک کہتا ہے دل سے فیصلے لینے کا, دوسرا کہتا ہے دماغ سے سوچنے کا. اس کے بعد مختار جاتے ہیں اپنے چچا جان کے ساتھ اور وہاں پہ وہ جب بتاتے ہیں کہ وہ گندم کے فصل میں مشروم تھے اور آپ لوگوں نے مجھے ہیلپ کرا اور یہ پروفیٹ یوسف کی بھی سیریز میں آیا تھا گندم. سو آئی نو ناؤ اٹ از گیہوں کی کھیتی کو کہتے ہیں. تو گندم کی کھیتی کے بارے میں انہوں نے اپنے چچا جان کو بتایا کہ وہ کتنے مصروف ہے, جہاں ان کے چچا جان اس چیز سے بالکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سمے مختار کو جو ہے وہ عربیوں کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے. یہ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور وہ بیسیکلی اپنی گندم کی کھیتی باڑی میں مصروف ہیں. تو اس سے وہ کافی ناخوش لگے مجھے اور وہی کانورسیشن آگے ہوتی گئی. تو یہ تھا اوور آل اس ایپیسوڈ کے بارے میں. دس واز آلسو این انٹرسٹنگ ایپیسوڈ بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ, کیونکہ اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے. لیٹس سی, آئی ہوپ آگے میں اسے بھی پورا کنٹینیو کروں گی کیونکہ آپ لوگ اتنا بول رہے ہیں. بٹ پیرللی آپ کو یہ پرومس کرنا ہوگا کہ آپ بھی مجھے ایسے ہی سپورٹ کریں گے اور جتنا زیادہ لائک کریں گے نا آپ اور جتنا زیادہ کامنٹس کریں گے اتنا زیادہ مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز اچھی لگ رہی ہے.
एंड यू नो आई नो कि मैं सबके रिक्वायरमेंट्स अभी फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं हर इंसान को रिवर्ट करती हूँ। इतने सारे मैसेजेस आने के बाद भी आई रियली डाउट कि कोई और चैनल में ऐसा करता होगा, बट आई एम रियली मेकिंग श्योर कि आप सबको मैं रिवर्ट करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, सो दैट आप सबको ही पता चले कि अगर आप सब अपना वक्त मुझे दे रहे हैं और मेरे साथ और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा भी काम, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सब की हर एक बात का जवाब दूँ, सो दैट यू आर अवेयर कि आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं और मैं सारे मैसेजेस को पढ़ती हूँ। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट। ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कंटिन्यू करेंगे हम इस सीरीज़ को भी। तब तक के लिए बाय।